وہ عظیم خاتون جن کا اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے نام لکھا جاتا ہے، جو حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ ہارون رشید جو خلیفہ وقت تھے ان کی زوجہ تھی۔ آپ کا نام زبیدہ خاتون ہے، اصل نام امت العزیز اور کنیت ام جعفر۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھی۔ ان کی دادا خلیفہ منصور کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ جب تک اپنی پوتی کو دیکھ نہ لیتے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ خلیفہ منصور نے بچپن میں ان کا نام زبیدہ رکھا کہ بچپن ہی سے آپ کو قرآن اور احادیث کی تعلیم دی گئی اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کیا گیا۔ اسی عمر سے آپ کو قرآن سے ایک دلی لگاؤ ہو گیا، قرآن پاک سے سچی محبت ہو گئی۔ سلیم الطبع تھی، روشن دماغ تھی، تعلیم و تربیت کے ان تمام مراحل کو بڑی تیزی سے طے کر کے گلستان علم و حکمت میں شگفتہ پھول بن کر مہکنے لگی۔ اسلام کی شیدائی تھی، ہر وقت اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار رہتی تھی۔ اب شادی کا جب وقت آیا تو آپ کا نکاح اس وقت دور عباسیہ کے مشہور خلیفہ ہارون رشید سے ہوا۔ یہ وہی ہارون رشید تھے جن کے دور حکومت کو مورخین نے سنہری زمانہ قرار دیا۔ زبیدہ سے شادی کے 1 سال بعد ہارون رشید کو ولی عہد نامزد کر دیا گیا۔ ان دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت تھی۔ سفر و حضر میں، سفر میں بھی اور وطن میں بھی اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی۔ جہاں ہارون رشید سلطنت کے معاملات دیکھا کرتے تھے، وہاں یہ اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت سے ہارون رشید کو مشورے سے بھی نوازا کرتی، مشورے بھی پیش کیا کرتی۔ یہ ان کی بیدار مغزی اور عقل و فراست تھی کہ تاریخ اسلام کے شخصی دور حکومت میں ہارون رشید کا زمانہ سنہری زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے شاہی محل میں کنیزوں کو قرآن سکھایا جاتا تھا۔ حضرت زبیدہ کی 100 کنیزیں حافظ قرآن تھی اور آپ نے یہ اہتمام رکھا تھا کہ ہر وقت روزانہ آپ کے محل میں ایک ختم قرآن ہو جایا کرے۔ تو کچھ کنیزاؤں کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، پارے تقسیم تھے، ان کے گھر کے اندر میوزک کی، گانوں باجوں کی، نغموں کی آوازیں نہیں آتی تھی، بلکہ ہارون رشید کے محل کے در و دیوار کلام اللہ کی آواز سے گونجا کرتے تھے۔ حضرت زبیدہ خاتون کی ویسے تو بڑے کارنامے ہیں، مگر ایک کارنامہ جو تاریخ میں ایسا جاودہ کارنامہ ہے، اللہ غنی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار حج کو تشریف لے گئیں۔ جب حج کو جاتی ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا کہ پانی کی بڑی مشکل ہے۔ منا عرفات میں حاجی بڑے پریشان ہیں، پانی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے بغداد معلیٰ سے انجینئر بلائے اور وہاں ان معماروں کو بلا کر نقشہ بنانے کا حکم دیا۔ حالانکہ راستے میں ریگستان بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، مگر اس خاتون کے دل میں یہ انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ 10 میل لمبی نہر پہاڑوں کو کاٹ کر ریگستانوں میں راستہ بنا کر، اور میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ عجیب و غریب نہر ہے، کیونکہ نہر نارملی زمین کھود کر بنائی جاتی ہے، کہ وہ زمین کے اوپر بنائی گئی ہے۔ طرح ٹنل کا اس کو نظام دیا گیا کہ پانی اس میں رواں دوا رہے۔ زبیدہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہا نے اس کے علاوہ بھی کئی مسجدوں کی تعمیرات کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور شہر اسکندریہ ویران پڑا تھا، بالکل اجڑ چکا تھا، زبیدہ نے اثر نو اسے تعمیر کروایا اور آباد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی مسجدیں اور سرائیں بنوائیں۔